حسن آباد ٹاؤن میں جیوتی راؤ پھولے کی یوم پیدائش تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر کانگریس کے سینئر قائد و سابق رکن پارلیمنٹ پونم پربھاکر نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی حکومت پر کسانوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں ایک دوسرے پر الزامات لگا رہی ہیں۔ ان دونوں حکومتوں کے رویے سے ریاست کے کسان مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ریاست کے کسانوں سے اناج کی خریداری کی اپنی اخلاقی ذمہ داری کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو پریشان کن صورتحال میں ڈال کر سیاست نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ قبل ازیں وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کو یقین دلایا تھا کہ ان کے اناج کی خریداری کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ٹی آر ایس کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت کا رویہ ایسا ہے کہ انتخابات کے وقت عوام کو جملے دیتے ہیں اور انتخابات نہ ہونے پر تمام پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تاہم ٹی آر ایس کا رویہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے حکومت ہو یا نہ ہو، پارٹی کا موقف یہی ہے کہ پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ریاست سے کسانوں کی دھان کی خریداری کے مطالبے پر دہلی میں کیے گئے احتجاج کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کسانوں کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے ملک میں ایک ملک ایک خریداری کی پالیسی پر عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ دھان کی خریداری کے مسئلے پر کسانوں کے دھرنے میں بی جے پی قائدین نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ مرکزی وزیر مرلی دھر نے کہا کہ تلنگانہ کے رائس ملرز مالکین اور وزیر اعلیٰ کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، اسی لیے ریاستی حکومت کسانوں سے دھان کی خریداری نہیں کر رہی ہے۔ صدر ریاستی بی جے پی بنڈی سنجے نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ ریاست کے کسانوں سے کیوں دھان کی خریداری نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کے سی آر نے دہلی میں ڈرامہ کیا ہے۔ شہر کے تاریخی کنگ کوٹھی پیلس کے قریب منگل کو اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب تقریباً 100 افراد نے اس میں گھستے ہوئے زبردستی اس پر قبضے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ بینک دھوکہ دہی اور دیگر دھوکہ دہی معاملات میں ملوث جوہری سکیش گپتا نے ان افراد کو بھیجا تھا۔ کنگ کوٹھی پیلس میں حیدرآباد کے آخری نظام نواب میر عثمان علی خان نے 1966 میں آخری سانس لی تھی۔ یہ پیلس نظری باغ ٹرسٹ کے ذمہ تھا، تاہم اس کو نہاریکا انفراسٹرکچر لمیٹڈ کو فروخت کر دیا گیا اور کمپنی نے اس پیلس کا قبضہ حاصل کر لیا۔ اس نے فروخت کی معاملت کی تکمیل کے بعد ڈیلیوری سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق تلواروں اور لاٹھیوں کے ساتھ 140 افراد پیلس میں گھس پڑے اور انہوں نے ارتھ موورز کی مدد سے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی، تاہم نارائن گوڑا پولیس وہاں پہنچی اور 40 افراد کو حراست میں لے لیا جبکہ دیگر افراد فرار ہو گئے۔ ای ڈی نے قبل ازیں سکیش گپتا کے خلاف رقم کی غیر قانونی منتقلی اور فرضی دستاویزات و بیان نامے کے ذریعے اس پیلس کو فروخت کرنے کے الزامات پر مقدمہ درج کر لیا تھا۔ ورنگل ضلع کے دھرمارم گاؤں میں واقع کپڑوں کے سرکاری گودام میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ کل شب پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی 7 فائر بریگیڈز کے تقریباً 65 ارکان عملہ نے وہاں پہنچ کر آگ پر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس گودام میں ہاسٹلز میں مقیم طلبہ کی بیڈ شیٹس اور کپڑے تھے جو جل کر خاکستر ہو گئے۔ پولیس آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت یا جھلسنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ گودام میں کپڑے ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی گئی۔ آگ کے ساتھ کثیف دھواں بھی تھا۔ آگ کے ساتھ گودام میں کی دیواریں منہدم ہو گئیں۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے پب پر مارے گئے چھاپے کے معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے 2 ملزمین ابھیشیک اور انل کو 4 دنوں کے لیے ریمانڈ پر لے لیا۔
نامپلی کورٹ نے بنجارہ ہلز پولیس کی درخواست پر ملزمین سے پوچھ تاچھ کی اجازت دی تھی۔ عدالت نے ان کو 4 دنوں تک ریمانڈ میں رکھنے کی پولیس کو اجازت دی۔ ان دونوں کو پولیس نے قبل ازیں گرفتار کرتے ہوئے عدالت میں پیش کیا تھا۔ ان دونوں سے پولیس اس پب میں منشیات کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے گی۔ پولیس اس بات کا بھی پتہ چلانے کی کوشش کرے گی کہ یہ منشیات کہاں سے لائی گئی تھی اور انہیں کس کس کو سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پولیس ملزمین کو 18 اپریل کو نامپلی کورٹ میں دوبارہ پیش کرے گی۔ واضح ہے کہ 8 اپریل کو پولیس نے نامپلی کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے اس پب کے مالک اور مینیجر کو 7 دنوں کی تحویل میں دینے کی خواہش کی تھی۔ عدالت نے اس کیس کی سماعت 11 اپریل تک ملتوی کر دی تھی۔ پولیس اس پب میں آنے والوں کی نقل و حرکت پر CCTV کیمروں کے ذریعے نظر رکھے ہوئے ہے۔ نرمل ضلع کے ماوڑہ منڈل کے نیو سانگی کے 400 وڈیرا خاندانوں کا ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی نے بائیکاٹ کیا۔ ان خاندانوں سے کسی بھی قسم کی بات کرنے والوں پر 500 روپے جرمانہ عائد کرنے کا انتباہ دیا گیا۔ ان خاندانوں کو کرانے کا سامان مہیا نہ کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ ساتھ ہی ان کے مویشیوں کو بھی مواضعات میں چرنے کی اجازت نہ دینے کا بھی انتباہ دیا گیا۔ اس سلسلے میں ان خاندانوں نے پولیس سے شکایت کی۔ کسانوں کی حمایت میں BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کے اندرا پارک پر دھرنے میں عوام کی کم تعداد دیکھی گئی۔ دھرنے کے موقع پر خالی کرسیاں ہی نظر آئیں۔ صرف چند افراد ہی دھرنے میں شریک ہوئے۔ ملازمتوں کے نام پر عوام کو دھوکہ دینے والے معطل کانسٹیبل کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کی شناخت راج کمار کے طور پر کی گئی ہے، جو بھوپال پلی ضلع کا رہنے والا ہے۔ اس نے ملازمت دلانے کے بہانے خواہش مندوں سے بھاری رقم وصول کی تھی۔ اسے ایک شکایت کی بنیاد پر ورنگل پولیس نے گرفتار کر لیا۔ యూత్ కి కూడా ఈ రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఈ అనవసరంగా ఇట్లా ఇది చాలా మంది ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఉన్నారు, ఆన్లైన్ కూడా చాలా మంది ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఉన్నారు. ఇట్లా అది డబ్బులు ఇచ్చి జాబ్ వచ్చడానికి ఛాన్స్ ఏం లేదు. చాలా ఆల్మోస్ట్ అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో ఇప్పుడు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో దే హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ ప్రిపేర్ అండ్ కమ్ త్రూ ద ప్రాపర్ ఛానల్. దెర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ అండ్ నో రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ ఎనీ గవర్నమెంట్ జాబ్ బై పేయింగ్ ద మనీ. حکومت آندھرا پردیش کی 25 رکنی کابینہ نے حلف لے لیا۔ گورنر وشوا بھوشن ہری چندن نے وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کی کابینہ میں شامل نئے وزراء کو حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد نئے وزراء کو قلمدان بھی الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ سابق کی طرح اس کابینہ میں بھی 5 ڈپٹی چیف منسٹرز بنائے گئے ہیں، جن میں شیخ امجد باشا اقلیتی بہبود، B راجنا قبائلی بہبود، K ستیہ نارائن ہندو اوقاف، K نارائن سوامی آبکاری، B متیالا نائیڈو پنچایت راج شامل ہیں۔ R کے روزا وزیر سیاحت و ثقافت بنائی گئی ہیں، جبکہ ایک اور خاتون T ونیتا وزیر داخلہ مقرر کی گئی ہیں۔ B راجندر وزیر فائنانس برقرار رکھے گئے ہیں۔ بوتسا ستیہ نارائنا کو تعلیم کا قلمدان دیا گیا ہے، جبکہ دھرمنا پرساد مال اور اسٹیمپس کے وزیر بنائے گئے ہیں۔ P ریڈی رامچندر ریڈی کو منرلز اور جنگلات کا قلمدان حوالے کیا گیا ہے۔ رجنی کو صحت کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے۔ A بابو وزیر آبپاشی بنائے گئے ہیں۔ اس اپلا راجو کو وزیر افزائش مویشیاں بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی A سریش کو محکمہ بلدی نظم و نسق عامہ و شہری ترقی کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ نارائن سوامی کو آبکاری، وینو گوپال کو بہبودی پسماندہ طبقات اور شاستری چرن کو بہبودی خواتین و اطفال، M ناگرجنا کو سماجی بہبود اور D راجا کو عمارات و شوارع کے قلمدان حوالے کیے گئے ہیں۔ GHMC کا اجلاس منگل کو برسکدار پارٹی TRS کے ارکان اور مجلس و BJP ارکان کے درمیان لفظی جھڑپ اور شور و غل کا نظر ہو گیا۔ اجلاس کے آغاز پر مجلسی ارکان نے بجٹ پر اعتراضات کیے۔ اس کو لے کر TRS اور مجلس ارکان میں زبردست بحث ہو گئی۔ میئر جی وجے لکشمی نے اجلاس کی صدارت کی اور انہوں نے پھر چائے کے وقفے کے لیے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ اجلاس جب دوبارہ شروع ہوا تو TRS اور BJP کے ارکان میں بحث ہو گئی۔ BJP نے الزام عائد کیا کہ GHMC قرض میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی آمدنی میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی ریاستی حکومت نے 1 روپے کی مدد کی ہے۔ اجلاس میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے میئر وجے لکشمی نے اجلاس کو پھر ایک بار ملتوی کر دیا۔
मजलिस के सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नबीसी ने रामनवमी के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुए हंगामों और तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों के मकानात और दुकानात को आग लगाई गई और उल्टा ये कि खुद उन पर मुकदमा दायर किए गए। 50 से ज़्यादा मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। बैरिस्टर नबीसी ने कहा कि इस अमल से चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज चौहान की फिरका परस्ती ज़ाहिर हो जाती है। धान की खरीदी से मरकज के इनकार के खिलाफ किसानों ने बेतरतजाज अपनी धानों का बड़ा जखीरा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के घर के सामने फेंक दिया। किसान मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। किसानों का मानना है कि मरकज रियासती हुकूमत और रियासत के किसानों के साथ इम्तियाज बरत रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जिन्होंने पीर को दिल्ली में एक बड़े धरने प्रोग्राम की क़यादत की थी, मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा कि वो धान की खरीदी के मामले में कोई फैसला ले ले। तारीख़ मक्का मस्जिद में रमज़ान मुबारक के दौरान नमाज तरावी में तिलावत कुरान का एक दहा ख़त्म हो चुका है। मस्जिद से कायदीन और मुसल्लियों की तरफ से इमाम हाफिज व कारी रिजवान कुरैशी की बकसरत गुलपोशी की गई। इस मौके पर मक्का मस्जिद के मौज़न मोहम्मद हनीफ, झांसी बाजार के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस, मजलिस से कायदीन साहिल अकबर, एडवोकेट यूसुफ लाला भाई और दूसरे भी मौजूद थे। टीआरएस के एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय पर गुजरातियों के मफादात की हिफाजत करने का इल्ज़ाम आयद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदी के मामले में मरकज़ का जो रवैया है वो सब जानते हैं। बंडी संजय ऐसे में मरकज़ी हुकूमत और पीयूष गोयल की वकालत कर रहे हैं। याकूतपुर के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने सैदाबाद मंडल ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी के 34 दरखास्त गुजारों में मंजूरा चेक्स तकसीम किए। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लॉकडाउन की वजह से चेकों की मंजूरी में ताख़ीर हो रही है और अब चेक्स की मंजूरी का अमल बड़ी तेज़ी के साथ शुरू हो गया है। बलकाजिरी की एसओटी ने 20 करोड़ रुपये मालियती जायदाद के फर्जी दस्तावेजात बनाने और उन्हें फरोख्त करने की कोशिश करने वाली एक टोली को बेनकाब किया है। मुलजिमिन के कब्जे से 10,75,000 रुपये की नकद रकम, एक स्विफ्ट कार, हज़ारों रुपये मालियती जुडिशियल स्टाम्प और दूसरी अशिया जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि अहम मुलजिम वी रामाराव जाली दस्तावेजात बनाने का माहिर था। उसे माजी में कई मरतबा गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सिटी पुलिस ने रामनवमी के मौके पर निकाले गए जाने वाले शोभा यात्रा जुलूस के दौरान इश्तियालंगेज नगमा गाने पर गोशामिल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। राजा सिंह की इश्तियालंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है और चुनाचे अब पुलिस को ऐसे में हरकत में आना पड़ा है। शमशाबाद में कौमी शाहराह 44 पर तामीराती काम शुरू किया जा रहा है। चुनाचे ये सड़क जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलाती है 14 ta 22 अप्रैल बंद रहेगी। रोड के इस्तेमाल करने वालों से हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुतबादिल रूट इख्तियार करने की ख्वाहिश की है। तेलुगु फिल्म अदाकारा पूर्णा ने मुसरामबाग में एब्सोल्यूट बारबेक्यूज के 50वें आउटलेट का इफ्तिताह किया। आउटलेट के सीईओ प्रसन्नजीत राय ने बताया कि उनकी रेस्टोरेंट के शाखें हिंदुस्तान के 20 शहरों में है और मुसरामबाग में खुली जाने वाली ये 50वीं शाख है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 796 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 19 अमवात हुई हैं। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि मुल्क में इस वबा से अब तक जुमला 4,30,36,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। दूसरी तरफ 5,21,710 अफराद फौत हुए हैं।